بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن ایک آپشن تو ہے کہ گناہگار صحیح خطا کار صحیح اگر گناہوں پر ہی موت آ گئی تب بھی ایک چانس ہے کہ میرے سرکار آئیں گے بچانے. ذرا بولیں نا یار سبحان اللہ. اور جو کہتے ہیں کہ رسول کی کیا ضرورت ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی صحیح کہتے ہیں، کیونکہ حضور کی ضرورت جنہیں ہے انہی کو سرکار جہنم سے نکالیں گے بھی. ذرا بولیں نا یار سبحان اللہ. اور جو سمجھتے کہ حضور کی ضرورت نہیں ہے وہ لبلبا کر کے آئیں گے گیٹ تک اور حضرت مالک علیہ السلام لتیا کے پھر اندر بھیج دیں گے. اندر جا، تجھے ان کی ضرورت نہیں تھی تو آج انہیں بھی تیری ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنے ضرورت مند غلاموں کے لیے جنت سے آئے ہیں. ذرا بول دینا یار، بول دینا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا خان اس کا بڑا لطیف نقشہ کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہزار جان فدا نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. زبان سوکھی دکھا کے کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. حضرات تو حضور قیامت میں اپنے غلاموں کے کام آئیں گے. اپنے غلاموں کے، سب لوگ بولو اپنے غلاموں کے. جو لوگ کہتے ہیں حضور کام نہیں آئیں گے بالکل صحیح کہتے ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے جہنم میں ہوں گے جن کے حضور کام ہو سکتا ہے کہ انہی کی کیٹیگری کے یہ لوگ ہوں، ہو سکتا ہے انہی کی لسٹ کے یہ لوگ ہوں. تو پھر جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دعا کرو کہ اللہ ان کی لسٹ میں ہمارا نام نہ ڈالے، اللہ نبی کے غلاموں کی لسٹ میں ہمارا نام ڈال دے. آمین کہہ لو سب لوگ. آمین. کچھ لوگوں کا تیار ہونا بھی ضروری ہے جو اس لسٹ میں ہوں، تاکہ وہ تھوتن بنا کے دیکھیں کہ میرے سرکار کو کیا پاور دیا گیا ہے کہ جہنم میں غلام آ گیا ہے تب بھی اللہ نے پاور دیا ہے کہ تمہارا غلام ہے تو لے جاؤ. ذرا بولیں نا یار، بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. یہ لوگ بھاڑ جھونکتے تھے، مجھے نہیں پتا ہے کیا کرتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے تو حدیثیں پڑھی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. یہ پیجامہ چڑھانے والے کہتے ہیں کہ حضور شافع روز جزا نہیں ہے، یعنی حضور شفاعت نہیں کریں گے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں دافع جملہ بلا یعنی بلائیں اور مصیبتیں حضور دفع نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے ہیں، ان کا یہ نعرہ ہے. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ایسے دافع البلا ہیں کہ جہنم کی مصیبت سب سے بڑی بلا، اور اس سب سے بڑی بلا کو اگر کوئی ڈالے گا تو آمینہ کا لال دافع البلا ڈالے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہاں بھی تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم تو گنگناتے ہیں اور گنگناتے رہیں گے. کعبے کے بدر جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور اعلیٰ حضرت تم مچلے تو یہاں تک مچلے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا دامن ملا ہے تو اپنے آپ کو مجبور و بے کس کہوں. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم
ہوں میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو اس میں حدیثیں جمع کی ہیں اعلیٰ حضرت نے۔ یہ چھتناوے حدیث پڑھتے نہ ہیں تو یہ بات کی وہ لیو سویرے سویرے کروڑوں درود جھوٹ بولنے لگے۔ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے لگے۔ یہ تھوتھن اور اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھو۔ ابے ٹٹکنجیا حضرت نہیں بن پائے، اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھو گے؟ اعلیٰ حضرت کو وہ سمجھے گا جو نبی سے پیار کرتا ہوگا، عاشق رسول ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ہے اور عشق والے کا کلام عاشق نہیں سمجھ پاتا ہے۔ یہ دو کوڑی کے تھوتھنے نہیں سمجھ سکتے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، رعایت نہیں ہے۔ جو حضور کے ہیں وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اور جو حضور کے نہیں ہیں وہ دور دراز تک ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا اصول ایک ہے اور شریعت کا اصول یہی ہے، جو حضور کا وہ ہمارا، جو حضور کا وہ اور جو حضور کا نہیں وہ اس سے کنارا، اس سے کوئی ہو، باپ ہو کنارا، اولاد ہو کنارا، خالو ہو کنارا، ماموں ہو کنارا، کوئی ہو۔ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ تم ایسے لوگوں تم نہیں دیکھو گے ایسے لوگوں کو اے میرے حبیب جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہوں، وہ ان سے محبت کرے جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، یعنی جو آپ کے سچے غلام ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے پیار نہیں کرتے۔ ذرا بول دینا سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ و رسول کے دشمن چاہے جتنے قریبی ہوں، اب ان کی قربت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ اللہ و رسول کے دشمن اس مومن کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم یا اس کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم یا اس کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، یہ چاہے جتنے قریبی ہوں، باپ دادا سے زیادہ قریبی کوئی نہیں ہوتا، اولاد سے زیادہ قریبی بھی کوئی نہیں ہوتا، او عشیرتہم یا کنبہ اور قبیلے خاندان کے کیوں نہ ہو، ان سے بھی قریبی کوئی نہیں ہوتا، مگر اللہ فرماتا ہے جو آمنہ کے لال کا ہو جاتا ہے وہ اللہ و رسول کے دشمنوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ چاہے وہ باپ ہو، چاہے دادا ہو، چاہے بھانجا ہو، چاہے ماموں ہو، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ حضور کا ہے یا نہیں، حضور کا ہے اپنا۔ اچھا کچھ نہ ہو، گاؤں کا بھی نہ ہو، رشتہ دار بھی نہ ہو، برادری کا بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، مگر حضور کا ہے تو ہمارا ہے۔ بولو حضور کا ہے تو یہی صحابہ کا کریکٹر تھا، یہی صحابہ کا اصول تھا۔ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، نہ مکہ کے نہ مدینہ کے، مگر میرے سرکار نے جب سینے سے لگا لیا تو ابو بکر و عمر عثمان و علی 1.25 لاکھ صحابہ جناب سلمان فارسی کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ وہ الگ ملک سے آئے، حضرت بلال حبشی کالے غلام تھے، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، مگر جب نبی کے غلام بنے تو عشق و مستی میں عارفین کہتے تھے فلک پر بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ ذرا بولیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور حضور کا سگا چچا ابو لہب، حضور کا بولو سب لوگ، سگا چچا ابو لہب۔ اچھا کوئی بتاؤ کہ ابو لہب سے کبھی حضرت ابو بکر نے ہاتھ ملایا؟ کہیں پڑھا ہو بتاؤ، ملایا؟ بولو ابو لہب سے کبھی حضور نے سینہ ملایا؟ بولو ملایا؟ نہیں، اس لیے کہ ابو لہب چچا تو ضرور ہے مگر حضور کا غلام نہیں ہے۔ حضور کا غلام نہیں ہے تو حضور کے تمام غلاموں نے ابو لہب کو لتیا دیا، اور سلمان فارس سے آئے تو ان کو سب نے اپنا لیا۔ ذرا بولیں سبحان اللہ، کیونکہ وہ حضور کے غلام تھے۔ اصول ایک بنائیے نہیں بلکہ اللہ و رسول نے یہ اصول ہمیں دیا ہے، کیا جو آمنہ کے لال کا وہ ہمارا، اور جو آمنہ کے لال کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ غوث اعظم آمنہ کے لال کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حسنی اور حسینی دونوں طرف سے سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، اور رسول اللہ کے خاندان میں سے ہیں۔ ذرا بولیں نا آپ۔ غریب نواز یہ بھی آل رسول ہیں،
حضور کے ہیں. سید سالار مسعود غازی یہ بھی علوی سید ہیں, یہ بھی حضور کے ہیں. اور سید آل رسول نہ ہو لیکن حضور کا غلام ہے تو سب حضور کے ہیں. مینا شاہ لکھنوی حضور کے ہیں, حضور محمود شاہ حضور کے ہیں, جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سب حضور کے ہیں. امام غزالی حضور کے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ حضور کے ہیں, امام شافعی حضور کے ہیں, امام احمد بن حنبل حضور کے ہیں, حضرت امام بخاری حضور کے ہیں, حضرت امام مسلم حضور کے ہیں, حضرت عبداللہ حضور کے ہیں کہ نہیں؟ ذرا بولے نا سبحان اللہ. حضور کے والد ماجد ہیں, ذرا بول دیں سبحان اللہ. حضرت آمنہ حضور کی امی ہیں. حضور کے جو بھی ہیں وہ سب قابل عظمت ہیں, قابل تعریف بھی ہیں اور قابل تعظیم بھی ہیں. ذرا بولے اس لیے ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں. اصول ایک بنائے. ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑی اچھی بات کہی. میں جب حدیثیں پڑھتا ہوں تو ڈاکٹر اقبال کو دعائیں دیتا ہوں کہ بندے نے حدیث کی ترجمہ کی ہے. ذرا بولیں سبحان اللہ. بالکل سٹیک بات کہی اور قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کیا. کیا کہا؟ میں پڑھتا ہوں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مالو جاؤ اولاد سے پیارا. اور ایک جگہ تو کہا سبحان اللہ, بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول ہی بیست. پتہ ہے یہ فارسی شعر ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں. اس میں بڑی اچھی بات کہی ہے لیکن فارسی میں, اس لیے آپ سمجھ آتا ہے. جناب ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہم اوست, اے لوگوں اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو اور مصطفیٰ کا غلام بنا دو, کیونکہ ان کی غلامی ہی دین ہے. ذرا بول دینا سبحان اللہ. اگر بہو نہ رسیدی تمام پھول بھی, اگر تو نمازی ہے, روزہ دار ہے, حاجی ہے, غازی ہے, کچھ بھی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اپنے آپ میں کچھ بھی بنتا ہے, لیکن اگر محمد عربی کا غلام نہیں بنا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہوگا. پتہ نہیں کون سا چشمہ لگا کر کے حدیثیں پڑھتے ہیں, اسلامیات پڑھتے ہیں. ہم نے تو پڑھا ہے کہ حضور کے جب تک غلام نہ ہو تب تک تم مسلمان نہیں ہو, اور جب حضور کے غلام ہو گئے تبھی تو مسلمان ہوئے, اور جب مسلمان ہوئے تبھی نماز فرض ہے. ذرا بولیں نا سبحان اللہ. تبھی روزہ فرض ہے, تبھی حج فرض ہے, تبھی زکوٰۃ فرض ہے. یہ تمام اسلامک چیزیں تم پر تبھی لاگو ہوتی ہیں جب تم مسلمان بنو, اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے. ذرا بولیں نا سبحان اللہ.